الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والوں، وہی کتاب مقدس کی تعلیم تجوید کے ساتھ آپ کی بیٹیوں کو اس ادارے میں ہونے والی دی جانے والی ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بلا جھجک آپ اس ادارے کے حوالے کیجئے تاکہ آپ کی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے، حیا کی زیور سے آراستہ کر کے، بیٹی کو تربیت دے کر، بیٹی کو مومنہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹے مومنہ بنے، عالمہ بنے، متقیہ بنے، تو آپ کو اس ادارے کا تعاون کرنا ہوگا۔ اس ادارے میں اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ایڈمیشن کرانا ہوگا، داخلہ کرانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس ادارے نے ہماری بیٹیوں کو کیا کیا دیا۔ میرے دوستو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھنے والوں، میری ماؤں اور بہنوں، یقیناً اس تعلیم کی وجہ سے آپ کی عزت ہے۔ جب تک یہ تعلیم، قرآن کی تعلیم، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا، جب تک دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم ہوئی نہیں تھی، اس وقت تک ان ماؤں، ان بیٹیوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر ان ماؤں کو عزت ملی، ان بیٹیوں کو عزت ملی، ان بہنوں کو عزت ملی، بیویوں کو عزت ملی ہے تو قرآن مقدس کی تعلیم سے ملی ہے۔ اس کی تعلیم کے علاوہ کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو عورت کو عزت کا مقام دے، عورت کو سمان دے۔ اگر سمانت کیا ہے، اگر مقام دیا ہے، اگر مرتبہ فائز کیا ہے تو اسی قرآن مقدس کی تعلیم نے ہماری ماؤں کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا۔ میرے دوستو، وقت کے بہت بڑے ولی کامل اللہ والے اور بہت بڑے محدث کبیر، میرے دوستو محدث کبیر ہیں وقت کے، حضرت عطا اللہ صاحب بخاری علیہ الرحمہ۔ ایک کالج کی لڑکی نے بخاری علیہ الرحمہ سے پوچھ ڈالا، حضرت آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے مردوں کو نبوت دیا ہے، مردوں کو رسالت سے نوازا ہے، عورتوں کو تو دیا نہیں ہے۔ حضرت نے جو جواب دیا، سنو میری ماں، حضرت نے جواب دیا، سنو میری بہنوں، آپ غور سے سنو۔ حضرت بخاری علیہ الرحمہ نے، عطا اللہ صاحب بخاری علیہ الرحمہ نے اس بیٹی کے سوال پر جو جواب دیا، دل کی گہرائی میں اس کو اتار لیجئے۔ کیا جب رکھ دو بیٹا، رکھو مدرسے کے لیے رکھ دو، یہ مدرسے کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جو جواب دیا انہوں نے کہا، بیٹی کالج میں پڑھتی ہو، سنو میں تیرے اس سوال کا جواب دیتا ہوں۔ عورت نبی بنتی نہیں تھی، عورت تو نبی جنتی تھی۔ مرد نبی بنتے تھے، عورت نبی جنتی تھی۔ عورت نبی پیدا کرتے تھے، عورت بنتی نہیں تھے۔ عورت نبی نہیں بنتے، عورت تو نبی پیدا کرتی، عورت تو رسول پیدا کرتی۔ عورت نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عورت نے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میری ماں اور بہنوں، عورت نبی بنتی نہیں، نبی جنتی ہے۔ آپ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اس لیے میری ماں اور بہنوں، قرآن مقدس کی تعلیم سے اپنی بیٹیوں کو آراستہ پیراستہ کرانے کے لیے اس ادارے کا رخ کرو، اس ادارے سے محبت کرو، اس ادارے کا پیغام دوسرے تک پہنچاؤ، اور آپ اس ادارے کا تعاون اپنی بیٹیوں کا داخلہ کرا کر بھرپور تعاون کریں۔ میری ماں، 4 حالتیں ہیں آپ کی، 4۔ آپ ماں ہو، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے؟ آپ ماں ہو تو قرآن مقدس نے کہا، ارے جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت نماز میں ڈھونڈ رہے ہو، جنت سجدے میں ڈھونڈ رہے ہو، جنت تلاوت میں ڈھونڈ رہے ہو، جنت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت تو تمہارے پاس
تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنی ماں کا پاؤں دبا لو، اپنی ماں کو راضی کر لو، اپنی ماں کو خوش کر لو، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یہ مقام دیا اس قرآن کی اور دین کی تعلیم نے۔ میری ماں اسی تعلیم نے یہ بتایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اسی تعلیم نے یہ سبق دیا کہ سنو، ماں جنت ماں کے قدموں کے نیچے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا، محبت کی نظر سے، عقیدت کی نظر سے، جس نے ماں باپ کو دیکھا، ایک حج مقبول کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک حج مقبول کا ثواب، ایک حج مبرور کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب ماؤں سنو، یہ مقام کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، اسلام کی تعلیم نے دیا، قرآن مقدس کی تعلیم نے دیا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش ماں کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماں کا مقام کیا ہے؟ جاؤ ماں کو محبت سے منا لو۔ آپ کا آپ کے لیے سب سے بڑا پیر آپ کی ماں باپ ہے۔ ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے۔ ماں باپ کی شکل کو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ اگر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، محبت کی نظر سے ٹکٹکی بات کر دیکھو، اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی یاد نے نبی کو ستایا۔ اللہ کے حبیب نے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم